تو اطاعت جو ہے، اطاعت کے اندر اگر گارنٹی ہو جائے کہ تمہاری اطاعت منظور ہوگی تم مزید اطاعت کرو۔ اچھا خوف کیوں آتا ہے شوق کی دنیا میں؟ نمبر 1 خوف یہ آتا ہے کہ یہ منزل ہے ایسی باریک سی بات کہ کہیں کوئی اچانک غلطی سے رد نہ ہو جائے تو یہ جو ہے نا ضائع ہو جائے۔ مثلا جس کے پاس سر پر بھرا ہوا پیالہ ہے وہ پھر سنبھل کے چلتا ہے، خوف ہو جائے کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ الگ تیرے سے جاتی بھر گیا تو یہ تو خوش ہو جائیے، اور اطاعت کا پیالہ کہاں ٹوٹتا ہے؟ کہتا ہے اطاعت ہی بھری ہوئی ہے، اس کی مہربانی ہے۔ خوف ہوتا ہے کہیں یہ چیز جو ہے چھن نہ جائے۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ بے پرواہ کے ساتھ جو ہے نا انسان کی ذات ہے تعلق ہے، وہ بے پرواہ تو بے پرواہی ہے، یہ بے نیاز سمجھو۔ کیا بے نیاز کے ساتھ اگر دوستی ہو جائے تو جتنے ہم نے دیکھے ہیں اس کے چاہنے والے جن کو وہ چاہتا رہا ہے، تو کسی کو سولی بھی جا دیا، کسی کو تربیت نہیں جا دیا، کسی کا پیسے نہ کچھ پتہ چل نہیں دیا۔ یعنی اس پہ نواز سے ہیں اور ستم ہی ستم ہے، اور نواز سے ہیں۔ اس لیے پھر انسان بعض اوقات نوازش پر بھی ڈرتا رہتا ہے کہ مہربانی ہو رہی ہے، ڈر کے جائے چل رہا کہ ایسا نہ ہو کہ بہت سی جن میں باتوں کے ساتھ ساتھ واقعات نہ ہو جائے، کیونکہ جتنے الزام کو ہم نے لوگ دیکھے ہیں جن پر نوازشیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ وہ بہت وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے سونا پہننے کا شوق ہے تو پھر کان تو چریں گے نہ، بالیاں تو پہنو گے، تو خوف ہوتا ہے۔ شوق کی دنیا میں خوف ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ خوف ہوتا ہے اس کے اچھے نہیں جانے کا، اپنی کوتاہی کا، اور ایسا ہو کہ یہ نعمت چھن جائے۔ اطاعت جائے بالخوف ہی اطاعت میں شوق، یہ جتنا خراب ہوتا ہے اتنا خوف ہوتا ہے، اور ہوتا لا خوف ہی ہے۔ لا خوف ہوتا ہے اس کا پھر خوف ہی دنیا کا، کہ وہ آئی ہے کہ نہیں ہے، کہ رہا ہے کہ نہیں رہا۔ اس کے ساتھ چلنے کا جو ہے نا شوق ایک خوف کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور سنبھل کے پاؤں رکھتا ہے۔ شوق کی مسافر، شوق کا مسافر ہے شوق ہی، لیکن ڈر ڈر کے چلتا ہے، ڈر ڈر کے چلتا ہے۔ تو اس لیے اطاعت بالمحبت جو ہے دراصل اطاعت بالخوف۔ اگر آپ کو اس کا ڈر نہیں ہے تو اس سے محبت نہیں ہے، وہ ایک ایسی واحد ذات ہے کہ وہ کبھی آپ کو بے باک نہیں ہونے دے گی۔ محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی جاننے میں اطاعت کرنے والے بے شمار گارنٹیاں ہیں ان کے پاس کہ تمہارا اچھا ہے، حالات اچھے ہیں، اور آپ کا آنے والا زمانہ آپ کے گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہے، ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہر شے انعامات ہی انعامات ہے، تو اتنے ہی خوف بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ شوق کا ایک بڑا دور دراز جا کے نام بنتا ہے، شوق جو ہے ہی خوف، ایسا خوف جس کو آپ چھوڑ نہ سکتے ہو، قرب کا خوف۔ جتنا قریب ہے اتنا زیادہ اچھا ہے، وہ محبت کا اقتضا ہے، اطاعت ہے شوق کے ساتھ۔ اور شوق یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ عطا ہے، چونکہ عطا ہے لہذا اس کے چھن جانے کا بھی ہے۔ بعض اوقات غلطی ہے چھن جاتا ہے، بعض اوقات بغیر وجہ کے چھن جاتا ہے، اس کی مزاج ہے، کوئی تو خود ہی بلایا مزاج آئے دھوکے دے لگے، کہتے تم ٹھہرو انتظار کرو، یہ آپ کو اگلے سمے پھر چلائیں گے، اس کی مرضی میں 50 سال بعد پھر رہ جائے، تو وہاں کھڑے ہوئے کام میں ڈر رہے ہیں، اسے کو غلطی تو نہیں ہوگی، کرتا ہے نا۔ کیا محبت کی یا یوسف علیہ السلام کے ساتھ چلو کنویں میں ڈال دو، محبت شروع ہو گیا، پکی پکوان، ابھی کنویں میں مطمئن نہیں ہوا، الزام میں لگا دیا، ابھی الزام کے ساتھ محبت چل رہی ہے، کچھ جیل میں ڈال دو، اب ذاتی محبت کہتی ہے کہ سرخ رو ہوگی کہ آپ چلو اس کا قصہ لکھ دو قرآن پاک، بہت اعلیٰ قسم کے ساتھ اشد القصص، سب سے بڑا قصہ خوبصورت۔ تو مقصد یہ ہے کہ سارے کا سارا واقعہ ایسے ہی ہے، اور سب سے بڑا واقعہ جو ہے نا وہ یہ ہے حضور پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اور میرے فرشتے دین بھیجتے، میں اور میرے فرشتے دین بھیجتے جا رہے ہیں، محبت کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہر حال سے واقعات ہو رہے ہیں، اور گزار دیا وادیوں سے۔ اور آگے بدلے میں اپنے لوگ کربلا جو ہے، کربلا دے تو کوئی آتی نہیں، لیکن یہ بڑا والی بات جن کو ملی ان سے کچھ ہو جاتے اور کہتے ہیں بدلے میں یہ بڑا انعام ملا،
جن کے ساتھ ہوا، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، اور دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ واقعہ ہو گیا آج جو اتنا بڑا کسی کے ساتھ نہیں ہوا. غم کے لحاظ سے عروج کے لحاظ سے، غم اور عروج مذاق کو غم نکال دو تو عروج بھی نکل جاتا ہے. اب یہ بات ایسی ہے کہ جتنا قریب ہے اتنا قوم زدہ ہے. اب آتے ہیں کہ اور قریب کر لیتے اس کی آگے فضلی کیا کر دیں. اتنا عروج دیا، جتنا عروج دیا اتنا ہی تکلیف سے گزار دیے. اللہ کا کام ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ جتنا لوگ محبت کرتے ہیں نا اتنا ہی بچے گا. بادشاہ ہے، بادل ہے، سلطان جو چاہے کر دے. کسی کے ساتھ کچھ کر دیا، کسی کے ساتھ کچھ کر دیا. اس لیے اس کے پاس چلتے ہی رہتے ہیں لوگ، ڈرتے ہی رہتے، چلتے ہی رہتے ہیں، ڈرتے ہی رہتے ہیں. یہی کھیل ہے، یہی رونق ہے. اطاعت بالمحبت ہی اطاعت بالخوف ہے. اچھا ہے، خوف کا نہ ہونا تو اچھا نہیں ہے. خوف ہے، یہ خوف بھی خود سکھاتی ہے وہ محبت. یہ خود بخود ہوتا ہے. عرفان نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ جو عبادت کر رہے ہیں کچھ لوگ عرفان بغیر تو کہتے ہیں ایسی ہے، ٹکرے مار رہے ہیں. یہ بات تو سمجھتے نہیں ہیں. تو جس کو سمجھ آئی ہے اس میں ضرور خوف میں رکھا. یہ خوف میں زیادہ پلتا ہے، عرفان سے منزل طے ہوتی ہے. اچھی بات ہے، خوف کا ہونا بھی اس کی اطاعت کا حصہ ہے. صحیح ہے. سوال کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صحیح ہے.